الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذکر ایک نبی کا لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج الحمدللہ ہمارا سلسلہ بڑھتے بڑھتے حضرت یوسف علیہ السلام کی مبارک سیرت تک پہنچا ہے، 15واں سلسلہ ہے، اور پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت پر کچھ مدنی پھول حاصل کیے تھے۔ آپ کی زندگی کے پیچ و خم ایک کمال کی داستان ہے۔ یاد رہے کہ احسن القصص کہا گیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کو قرآن میں، یعنی قرآن کے بہت سارے واقعات میں سے ون آف دا بیسٹ واقعہ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اور ہم اپنے اس پروگرام میں کچھ ابتدائی حصے میں کچھ باتیں بیان کر چکے ہیں، آج مزید آگے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بڑے پیارے مبلغین ہمارے اسد مدنی بھائی موجود ہیں، راشد مدنی بھائی موجود ہیں، وقار بھائی نعت خواں بھی بڑی پیاری نعت پڑھتے ہیں، وہ بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ نعت شریف بھی ہوگی اور بہت خوبصورت باتیں ہوں گی، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم انبیاء کی سیرت کو پڑھیں، انبیاء کی سیرت کے بارے میں سنیں اور پھر اپنی زندگی میں بھی امپلیمنٹیشنز کریں، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں۔ اور واقعی حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت تو ایسی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ قدم قدم رہنمائی ہے۔ بچپن کی بات کی تو بھائیوں کے درمیان جو حسد ہوا، ہم نے حسد کی تباہ کاریوں پر بات کی، پھر آپ کو جو تکالیف آئیں اور تکالیف پر آپ نے صبر کیا، ہم نے صبر پر بات کی، اور پھر آپ حضرت یوسف علیہ السلام اس قافلے کے ساتھ جب مصر پہنچے اور زلیخا نے جو آپ کو برے کام کی دعوت دی اور کس طرح آپ نے خوف خدا، شرم و حیا کا مظاہرہ کیا، ہم نے اس پر بات کی۔ اور پھر شرم و حیا کے حوالے سے پچھلے پروگرام میں ہم نے مدنی پھول حاصل کیے کہ واقعی یہ کتنا ضروری ہے، اور گناہ کا موقع ملے پھر بھی بندہ گناہ سے بچے، یہ اللہ کے نیک بندوں کا وصف ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے گناہوں والی جگہ سے اپنے کو بچانا، یہ ہم نے سیکھا۔ اور اس کے بعد انفارچونیٹلی کہیں کہ آپ حالانکہ 4 ماہ کے بچے نے گواہی دے دی تھی کہ آپ بے گناہ ہیں، مگر اس کے باوجود آپ قید میں چلے گئے۔ مگر اس قید میں جانے کے بعد بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا جو وہ تاریخی قول تھا، سبحان اللہ، کہ آپ نے فرمایا کہ یا اللہ میں اس قید کو اس کام سے بہتر سمجھتا ہوں جس گناہ کی طرف مجھے بلایا جا رہا تھا۔ یعنی آپ قید میں رہنا پسند کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں جانا نہیں پسند کر رہے، بلکہ اس سے زیادہ آسان آپ سمجھتے ہیں کہ بندہ قید ہو جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ یہ بھی ہم سب کے لیے درس ہے کہ لوگ آج نافرمانی انجوائے کرنے کے لیے کرتے ہیں، مگر اس کا عذاب بڑا سخت ہے، اس کی جناب تباہ کاری بہت زیادہ ہے۔ اور خاص طور پہ اپنی پارسائی اور اپنی پاک دامنی کا انتظام کرنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بارہا تنبیہ فرمائی ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام کی وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ جو مجھے اپنی دونوں جبڑوں اور اپنی ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور شرم گاہ کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرنی ہے، اپنی پارسائی اور پاک بازی کی حفاظت کرنی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اے قریش کے جوانوں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور بدکاری نہ کرو، سن لو جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اس کے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کے دور میں یقیناً گناہ کے لیے مواقع بہت زیادہ ہیں۔ آج کل میڈیا نے، سوشل میڈیا نے اپروچ بہت آسان کر دی ہے گناہوں بھرے مناظر کی طرف، اور پھر اسی سے بندے کے جذبات بڑھتے ہیں اور انسان برائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ بزرگوں کا بڑا پیارا قول ہے کہ پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ بہکتی ہے۔ ہمیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہوگی، بری چیزوں کو دیکھنے سے بچنا ہوگا، بے پردگی سے بچنا ہوگا۔ اسد بھائی کیا کہیں گے کہ آج کے دور میں جو بے حیائی کا ایک سیلاب ہے اور گناہوں کا جو بازار ایک گرم ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور آپ کا گناہ کا موقع ملنے کے باوجود اپنے آپ کو جس طرح بچانا، اور کیا فرمائیں گے، کتنا زبردست درس ہے یہ؟ جی بالکل، آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، انہوں نے اپنے لیے مشقت کو برداشت کیا لیکن رب کی نافرمانی کی طرف بڑھنے کا ارادہ تک نہ کیا۔ اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جس چیز کا آپ نے بھی بیان کیا، اور حیا کا جو آپ نے فرمایا۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے جس میں سمجھایا گیا ہے کہ کسی کی چراگاہ کے قریب اپنے جانور نہ چراؤ۔ حما کا لفظ استعمال ہوا حدیث پاک میں کہ ہر ایک کی اپنی
چراگاہ ہوتی ہے، ایک حما ہوتی ہے، ایک باؤنڈری ہوتی ہے، تو اپنے جانور اس کے قریب بھی مت چراؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے جانور کسی غیر کی چراگاہ میں چرنے لگ جائیں۔ ٹھیک۔ اس کی جو وضاحت علماء نے فرمائی، محدثین نے، تو اس میں ایک بات یہ بھی فرمائی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کے اسباب سے بھی اپنے آپ کو دور رکھو۔ یعنی کہ یہ جو بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ یار میں تو کانفیڈنٹ ہوں، میں نے تو گناہ میں نہیں جانا، میں بس ایسی بس پاس سے گزر رہا ہوں، یا گناہ کی طرف لے جانے والے راستے پر لوگ چلے جاتے ہیں، میں تو راستے پر ہوں، میں گناہ تھوڑی کرنے جا رہا ہوں، لیکن پھر ہوتا کیا ہے کہ آہستہ آہستہ بندہ اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ہر اس چیز سے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا ہے کہ جو کسی غلط راستے پر لے جانے والی ہے۔ ہم اپنے نفس پر اعتماد نہیں کر سکتے، اور نہ ہی جس نے اپنے نفس پر اعتماد کیا اس نے بہت بڑے جھوٹے پر اعتماد کیا۔ تو ہر وہ سبب جو کہ بے حیائی کی طرف لے جانے والا ہے، ہمیں اپنے اس سبب سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ اور جو پردے کی حکمتیں بیان کی گئیں، تو وہ جو ایکسٹریم لیول ہے وہ تو حرام ہے ہی، اور اس سے تو بچنا لازمی ہے، مقصود اس سے بچانا تھا، لیکن اس سے بہت پہلے ستر کی باؤنڈریز جو ہے وہ بیان کر دی گئی کہ آپ یہیں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا شروع کر دیں تاکہ گناہ میں مبتلا۔ اچھا، یہ ہر گناہ کے لیے، خالی اس کے لیے نہیں، مثال ہے کوئی جو ہے وہ رشوت سے بچنا چاہتا ہے تو بھی اس کے اسباب سے دور رہے۔ اچھا، سود سے بچنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ ایسی چیزوں میں نہ پڑیں کہ جو آپ کو سود کی طرف لے کر جانے والا ہو۔ اچھا، جو صحبت کی حکمتیں بیان کی جاتی ہیں، بہت ساری حکمتیں، لیکن اچھی صحبت اختیار کرنا اور بری صحبت سے بچنا یہ بھی تو اسی لیے ہے کہ بری صحبت آپ کو گناہ میں لے جائے گی۔ تو اگر ہم کووڈ کے زمانے میں زیادہ آسان سے سکھا دیا نا کہ جہاں وائرس زیادہ ہو بندہ اس سے دور رہتا تھا، ہاسپٹل سے دور رہتے تھے، اسپیس قائم کریں، اسپیس، سوشل ڈسٹینس تھا۔ ہم وائرس سے بچنے کے لیے سوشل ڈسٹینس سمجھ گئے، ہم نے سینیٹائزر یوز کیے، ہم نے ماسک لگا لیے۔ تو کیا گناہ سے بچنے کے لیے کوئی نیکیوں کا ماسک نہیں لگانا ہے؟ یا بندہ کہ نہیں یار میں مریضوں کے ساتھ بیٹھنے میں تو ڈرتے ہو کہ نہیں یار کہیں وائرس نہ لگ جائے، گناہوں بھری محفلوں میں بیٹھنے سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اچھا، پھر یہ لوگ کہتے ہیں میں شراب نہیں پیتا، دوست پیتے ہیں، میں کمپنی دے رہا ہوں، میں جوا نہیں کھیلتا، وہ کھیل رہے ہوتے میں جسٹ بیٹھتا ہوں۔ بدکاری دیکھیں، انسان ایسے ہی تو جاتا ہے نا پھر اس محفل میں، ایسا ہی اسٹیپ بائی اسٹیپ جاتا ہے اور انسان کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ مجھے ایک واقعہ بھولتا نہیں ہے، جب ہم جامعۃ المدینہ میں تھے تو دینی کاموں کے لیے جس حلقے میں جاتے تھے تو وہاں پر ایک گروپ تھا 3-4 لوگوں کا، اور وہ شراب میں بری چیزوں کے اندر مبتلا تھے۔ اچھا، ان میں سے ایک کا بھائی تھا جو اندرون سندھ میں کسی یونیورسٹی میں ہاسٹل میں رہتا تھا اور پڑھا کرتا تھا۔ جب وہ چھٹیوں میں آتا تو بڑا کرتا تھا اور ہمیں کہتا تھا کہ آپ ان کو سمجھائیں، ہمارے بھائی غلط کاموں میں ہیں، تو ہم بھی کوشش کرتے تھے۔ اچھا، ہوا یہ، آپ یقین کریں کہ کچھ عرصے کے بعد وہی جو ان کو منع کرتا تھا، سال میں 1-2 دفعہ آتا تھا، اس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نشے میں دھت گلی میں دیکھا۔ اچھا، ہمارے لیے شوکنگ تھا کہ یار یہ کیا ہوا، یعنی یہ بھی اس کام میں مبتلا ہو گیا۔ تو کسی نے بتایا کہ دراصل بات یہ ہوئی کہ جب یہ وہاں سے پڑھ کر آیا تو فوراً اس کو جاب تو نہیں ملی تھی، اب یہ 2-4 ماہ کے لیے فارغ تھا۔ اب یہاں پر اس کی جو گیدرنگ تھی وہی بھائی اور دوست ہی تھے، وہ منع کرنے والا ان انٹینشنلی ان کے ساتھ بیٹھنے لگا، چلو یار ٹائم پاس کر لوں، اور آہستہ 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 اس کو اندازہ بھی نہیں ہوا کہ وہ خود اس برے کام میں مبتلا ہو گیا۔ تو یہ صحبت جو ہے بندے کو اتنی آہستگی سے وہاں تک لے جاتی ہے کہ بندے کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ نوجوان نہیں مانتے، لیکن خدا را آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے نشئی ہیں، یعنی جو ایڈکٹڈ ہیں، چاہے وہ الکوہلک ہوں، چاہے وہ ڈرگز کے ایڈکٹڈ ہوں، یعنی ڈرگ جس کو کہ نشہ کرنے والے ہوں، یا ہیروئن پینے والے ہوں، چرس پینے والے ہوں، شراب پینے والے، مجھے کوئی ایک بتا دے جس کو اپنے گھر سے ہی عادت لگی ہو۔ یہ دوستوں سے ہی لگی ہے۔ جتنے چور ہیں، ڈاکو ہیں، کیا والدین نے یہ سکھایا تھا؟ کوئی نہ کوئی دوست ملا ہوگا جس کے ساتھ یہ راستہ سمجھ آیا ہوگا، بندہ اس راستے پہ گیا ہوگا۔ جب یہ دنیا کی ہسٹری ہے کہ برے کام اور نارملی صحبت سے ہی بندے کو ملتے ہیں، تو اب کتنا امپورٹنٹ ہو گیا صحبت۔ اور بالکل اسی طرح 90% آپ نیک بندوں کو دیکھیں، آپ علماء کو دیکھیں، آپ حفاظ کو دیکھیں، ان کو یہ نعمتیں، یہ برکتیں اچھی صحبت کی برکت سے ملی۔ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ ناظرین ہر کوئی اپنے آپ سے سوال کرے، کیا ایسا نہیں کہ کئی گناہوں کی عادت اس طرح پڑی کہ کسی نے یہ سوچ کر گناہ کیا کہ یار ایک ہی بار کروں گا، وہ ایک ہی بار سوچ کر کیا اور آج اس کی عادت ہے، کیا ایسا نہیں ہوتا؟ اچھا، ایک اور چیز ہے نا، کیونکہ نوجوان بھی ہمیں ہو سکتا ہے سن رہے ہوں اور والدین بھی سن رہے ہوں، آج کل ینگسٹرز میں بڑا سگریٹ جو ہے نا بہت چھوٹی عمر میں اللہ معاف کرے شروع ہو گیا۔ اچھا، ان کو کہو نا بھائی کہ یہ مت پئیں، تو نارمل سگریٹ ہی تو پی رہا ہوں،
یہی سگریٹ آگے جا کے بہت سو کو نشے میں مبتلا کرتی ہے. ایسے ہی. ہم یہ سٹیپ ہی ہوتے ہیں. آپ جتنا اپنے آپ کو پہلے بچائیں گے ہاں جی. اتنا آپ بچ سکیں گے. تو بالکل اللہ ایسے کرے ہی. کہ یہ ہم پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت سے مدنی پھول لیں کہ باؤنڈری. بڑی پیاری بات اسد بھائی نے کی کہ ایک باؤنڈری بنا لے اپنی. بس میں نے ایک نیک ماحول میں رہنا ہے تاکہ مجھے گناہ کا موقع ہی کم ملے. ورنہ آج کل ماحول اور آج کل صحبتیں اتنی خطرناک ہیں کہ بچنا بہت مشکل ہے. اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہمیں صدقہ عطا فرمائے. بہت زبردست داستان ہے اور بڑے ہی یوسف جی اپ اینڈ ڈاؤنز ہیں. آپ جیل میں جا چکے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام, حالانکہ قصور کوئی نہیں ہے, مگر اس جیل میں پھر کیا ہوا کہ آپ کیسے باہر نکلے. اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام جو مصر میں غلام بن کر گویا آپ کو خریدا گیا تھا, آپ مصر کے بادشاہ کیسے بن گئے, مصر کے فرما روا کیسے بن گئے, اس بارے میں بھی بات کریں گے. آئیے لیکن کچھ ناز شریف کے اشعار سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پھر اٹھا وہی دل ہے. ہو
علم دل میں کہ بہت دور رہے اور صد کے ہونے کو چلے آتے ہیں لاکھوں گلزار صد کے ہونے کو چلے آتے ہیں لاکھوں گلزار کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے گلستان عرب اور حسن یوسف پہ کٹی نثر میں انگشت زنا سبحان اللہ. حسین یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب اور تیرے بیدام کے پردے ہیں رئیسان عجم تیرے بیدام کے پردے ہیں رئیسان عجم اور تیرے بیدام کے بندی ہے ہزاران عرب تیرے بیدام کے بندی ہے ہزاران عرب اور حشت کھلدائے وہاں قصبے لطافت کو رضا حشت کھلدائے وہاں قصبے لطافت کو رضا چار دن
जहां अब रे बहाराने अरब चार दिन बरसे जहां अब रे बहाराने अरब फिर उठा बलबलाए याद मुग़ीलाने अरब फिर खिंचा दामने दिल सूए बयाबाने अरब। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, क्या बात है सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की। इस कलाम और इस तर्ज ने तो हमारे हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाहि तआला की याद ताज़ा कर दी, और उनका उर्स भी करीब है। गालिबन 29 शाबान आपका उर्स हुआ करता है। अल्लाह उनकी तुरबत पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए। बहुत प्यारा वकार भाई ने कलाम पढ़ा, और मैं देख रहा था राशिद भाई शायद बार बार ख्याल आ रहा होगा कि इस शेर के बारे में कुछ कहें। हर शेर ही पुकारता है हमें, क्या कमाल का मास्टर पीस है सैयदी आला हज़रत का ये आला कलाम। हज़रत के मास्टरपीस कहते हुए भी दिल में आता है कि यार कितने हैं? किसको कहें। अच्छा, किसको कहें? समझ नहीं आती अल्लाह कि अकबर। क्या बेहतर है, क्या बात है। हाय किस वक्त लगी फांस अलम के दिल में। अब आप ये शेर को इसकी गहराई समझें कि बहुत दूर रहे खारे मुगीलाने अरब, यानी मदीने के कांटों को याद करते हुए भी दिल में जो है उसकी जो गम की फांस है और उसकी जो कसक है, सुभान अल्लाह। अच्छा, सुभान कमाल ये है इसमें, देखें हाँ। उमूमन जो तारीफ की जाती है ना, जी। तो वो गुलशन से की ऐसे जाती ही है, है, ऐसे ही है। फूल से की जाती है, रेगज़ारों खुशबू से और की है, लेकिन अल्लाह सहरा का इतना खूबसूरत तस्वुर और कांटों से ऐसी अकीदत, क्या ये बात फिर आला हज़रत का हिस्सा है क्या बात, कि उसको क्या बात। इतने खूबसूरत और यकीन कलिमात करें ये में कलाम जो है ना, खास तौर पे जब आप मक्के से मदीने जा रहे हैं और अल्लाह राइट लेफ्ट दोनों तरफ सहरा हो, जी। और ये जो है ना ये कलाम चल रहा हो, तो सुभान अल्लाह, क्या बात है। और इसी कलाम में वो शेर भी है जिसको हमने पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया था, और इसको तो उलमा ने भी शायरी की दुनिया का एक शाहकार लिखा। बड़ी बड़ी यूँ समझे कि इस पर बहसें हुई हैं, ये क्या कमाल कर दिया आला हज़रत ने। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो वाक़या किस तरह बयान कर दिया कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। दोनों मिस्रों में दोनों ही मुबारक नबियों की शान बयान हुई है, लेकिन किस अंदाज में बयान हुई है कि हज़रत यूसुफ का तो हुस्न देखा था, औरतों ने देखा था, मिस्र की औरतों ने देखा था, अनडेलिबरेटली गैर दानिस्ता उंगलियां कट गईं, मगर आका आपकी शान वो है आपको देखा नहीं, बे देखे आपके नाम पर औरतें नहीं मर्द, और वो भी अरब के, और अनडेलिबरेटली नहीं, ना दानिस्तगी में नहीं, दानिस्ता डेलिबरेटली का अपने सर कटा रहे हैं। और एक बार नहीं, ये सिलसिला सदियों से जारी है, और हुजूर आपके नाम पर आज भी जान कुर्बान करने वाले बेशुमार हैं। क्या बात है। और यकीनन नबी पाक की तो शान ही निराली है। जनाब हम फिर आते हैं अपने वाक़े की तरफ, और चूंकि हमने वाक़या भी कंप्लीट करना है। मिस्र जो है ये अफ्रीका में, मिस्र जो है वो अरब, अफ्रीकन अरब कहलाता है जी, है अफ्रीका में, ये बर्रे आज़म अफ्रीका है, बर्रे आज़म बर्रे आज़म अफ्रीका है जी। और कमाल की जगह है, हमने प्रोग्राम पूरा किया है राजों की सरजमीन, और वहाँ कोहे तूर भी है, और हिस्टोरिकल जगह तो ऐसी हैं कि मिस्र जो है वो कमाल है। चलिए जनाब फिर आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। असद भाई आप कैद खाने में चले गए, वहाँ कुछ ख्वाबों का मामला हुआ, और हम याद कर रहे थे कि असद भाई पिछले सिलसिले में नहीं थे, तो अब ख्वाबों की ताबीर सिलसिला भी असद भाई करते हैं, और ये बड़ा रेलेवेंट है। यानी ख्वाबों का इल्म हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की एक बड़ी शान है। हम चाहेंगे इस मौजू से मुतालिक मदनी फूल फिर आप ही पेश करें। जी माशाल्लाह, ख्वाबों की ताबीर का इल्म जो है ये बड़ा ही फजीलत वाला इल्म है, और सच्ची बात यह कि पहले तो खाली सुना था, लेकिन जब इस टॉपिक पर पढ़ना शुरू किया तो हैरानी हुई कि इस पर सैकड़ों नहीं हज़ारों किताबें लिखी गई, और उलमा ने इस पर बड़ा कसरत से कलाम फरमाया। थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं कि सबसे पहले जिसने इस इल्म के बारे में कलाम किया और शोहरत पाई वो हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ही हैं। आप इन्वेंटर हो गए एक तरह हाँ से। जी, आपसे पहले इस इल्म की इतनी शोहरत ना थी। दीगर अंबिया के पास ये इल्म होगा, लेकिन जो एक वजह शोहरत जो है वो आपकी बनी, आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट ही यहाँ से आया। हाँ जी, कैद से निकलने की सबब जो बना जी, सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद इस इल्म के बारे में और भी कलाम किए गए। फिर अपने आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात करें तो आप इमामुल अंबिया हैं, और हर इल्म में
ہر چیز میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، لیکن اس امت کی اگر بات کریں تو اس امت میں اس علم میں سب سے زیادہ مہارت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ بلکہ ایک روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ مجھے میرے رب کی جانب سے حکم ملا کہ میں ابو بکر کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھاؤں۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی نرالی شان ہے۔ پھر دیگر صحابہ کرام اور ان کے بعد پھر جس پرسنالٹی نے اس علم میں بڑا نام کمایا وہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی، جو اس علم تعبیر کے امام جو ہے وہ مانے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بہت سارے فقہا نے، اور ظاہر ہے کہ اس پہ علماء کلام کرتے رہیں گے۔ قید خانے میں ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہوا کہ آپ نے اپنے اس علم کے بارے میں اظہار کیا، آپ کی نیکی کو دیکھ کر، عبادت کو دیکھ کر دو لوگ آپ کے قریب آئے، قیدی تھے وہ بھی، اور آ کر کہنے لگے کہ حضور ہمارے دو خواب ہیں، آپ اس کی تعبیر ارشاد فرمائیں۔ ایک نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے سر پر ایک برتن ہے، اس کے اندر کچھ کھانا ہے اور کچھ پرندے جو ہے وہ اس میں سے کھاتے ہیں، اور یہ بادشاہ کے کچن کا ایک طرح سے ذمہ دار تھا، مینیجر تھا۔ دوسرا جو ہے وہ ساقی تھا، یعنی کہ جس کا کام پانی وغیرہ پیش کرنا ہوتا ہے، پلانا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ 3 انگور کے خوشے ہیں، میں اس میں سے نچوڑتا ہوں اور وہ میں بادشاہ کو پلاتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کی تعبیر بتاتا ہوں اور بڑی جلدی بیان کر دوں گا، لیکن آپ نے ان کو نیکی کی دعوت دی، پہلے نیکی توحید کی دعوت دی، اور بھی لوگوں کو دعوت دی۔ پھر آپ نے ان دونوں کو اس کی تعبیر ارشاد فرمائی۔ ایک کے بارے میں کہا کہ تو کسی الزام میں پکڑا جائے گا اور تو قتل کیا جائے گا اور تیری لاش سے پرندے کھائیں گے، اور جو دوسرا ساقی تھا اس کو کہا کہ تیرا جو منصب ہے وہ ریسٹور ہوگا، تو دوبارہ بادشاہ کا مقرب بنے گا۔ اور چونکہ خواب کے اندر 3 عدد خوشوں کا تذکرہ تھا تو آپ نے فرمایا کہ 3 دن کے اندر اندر تو رہا ہو جائے گا۔ اچھا، جیسے آپ نے تعبیر بیان کی تو ایک کے حق میں تو اچھی تھی، لیکن دوسرا گھبرا گیا اور دونوں نے کہا کہ حضور ہم تو ایسے مذاق کر رہے تھے، ہم نے تو کوئی خواب نہیں دیکھا، ہم تو جھوٹا خواب تھا، ایسے ہم بیان کر رہے تھے، مسخری کرنے کے لیے، مذاق کے طور پر کر رہے تھے۔ قرآن کے اندر اس آیت کا جو مفہوم ہے کہ جو امر ہونا تھا، جو طے ہونا تھا، جو تقدیر الہی تھی وہ میں نے بیان کی اور ایسا ہی ہوگا، بھلے تم نے جو ہے وہ اپنی طرف سے بیان کیا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ ویسا ہی ہوا۔ ایک جو ہے وہ کسی مقدمے میں پکڑا گیا، قتل کیا گیا، اور جو دوسرا تھا وہ رہا ہوا۔ یہاں پر 2-3 موضوعات ہیں۔ ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جھوٹ بولنا تو ہر حال میں برا ہی ہے، سوائے چند مستثنیات کے، اور انتہائی ناپسندیدہ گناہوں میں بھی جس کو بہت بدترین شمار کیا گیا ان میں سے ایک جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ تو جھوٹ تو کسی موقع پہ نہیں بولنا چاہیے، لیکن بعض اوقات خواب سے متعلق بھی لوگ جو ہے وہ بعض اوقات امتحان لینے کے لیے کہ پوچھتے ہیں اس کی کیا تعبیر ہے، بعض اوقات مذاق میں۔ اچھا، آپس کے دوستوں میں بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ اللہ کی شان ہے کہ خواب اور اس کی تعبیر کا ایسا تعلق ہے کہ جب تک خواب کی تعبیر نہ کی جائے تو وہ بعض اوقات ظاہر نہیں ہوتی، اور اگر خواب کی تعبیر کر دی جائے تو ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ تعبیر کی جائے۔ اسی لیے علماء نے اس بات کی وضاحت کی ہے مختلف روایتوں کی روشنی میں کہ اپنا خواب آپ کسی کو بیان نہ کریں، اگر بیان کرنا ہی ہے اور اچھا خواب ہے تو صرف اس کو بتائیں کہ جو اس علم میں کلام کرتا ہے، مہارت رکھتا ہے، یا ایسا نیک پارسا آپ سے محبت کرنے والا قریبی دوست۔ ان 2 کے علاوہ آپ کسی کو بھی اپنا خواب بیان نہ کریں۔ اور اس کی ایک حکمت یہی ہے کہ آپ نے کسی کے سامنے کوئی خواب بیان کیا اور اس نے ویسے ہی اس کی غلط تعبیر کر دی، تو ہو سکتا ہے کہ ویسا ہی ہو جائے جیسا کہ اس نے بیان کیا۔ کوئی خوفناک خواب دیکھیں یا برا خواب دیکھیں تو وہ بیان نہیں کرنا، بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو اچھے خواب کے بارے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے ہر ایک کے سامنے۔ ہاں، بہت واضح ہے، جیسے کسی نے دیکھا ہے کہ میں مدینے میں ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، وضو کر رہا ہوں، تو یہ ویسے خواب ہیں کہ اس کے بیان کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن خوفناک خواب تو بالکل نہ بیان کرے۔ اس میں تھوڑا سا ضبط سے کام۔ ہماری عادت یہ ہے کہ رات کو خوفناک خواب دیکھا، جو سب سے پہلا ہمیں ملے گا تو ہم کہیں گے کہ میں نے یہ خواب دیکھا۔ اچھا، اب وہ کیسا ہے، اس کے ذہن میں کیا آیا، اس کی زبان پر کیا آیا، تو یہ ڈینجرس ہو سکتا ہے۔ کریں کیا؟ خوفناک خواب دیکھیں، ڈر بھی رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں بیان بھی کسی کو نہ کریں، تو سولوشن بتائیں نا۔ کچھ دیکھ لی خطرناک چیز تو 2 کام کریں۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور بڑا سمپل سے اس کا طریقہ ہے، یہ دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل مجھے اس خواب کے برے نتیجے اور اثر سے محفوظ فرما۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لے اور توکل رکھے
تو بھلے وہ خواب کتنا ہی خطرناک تھا اور اس کی تعبیر غلط ہی ظاہر ہونی تھی، اللہ کی رحمت سے وہ بندہ محفوظ رہے کبھی گا۔ کبھی تو ایسا نائٹ میئر ہوتا ہے، ایسا خواب ہوتا ہے کہ انسان گھبرا کے اٹھ جاتا ہے، پورا پسینہ پسینہ ہوا ہوا ہوتا ہے، اور ایسا ریئل فیل ہو رہا تھا کہ سب کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے۔ جی، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی دو طرح سے اس میں ہوتا ہے۔ ایک تو جو آپ نے کیفیت بیان کی یہ ہوتی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں بھاگنا چاہ رہا ہوں، بھاگ نہیں پا رہا، کوئی میرے پیچھے لگا ہوا ہے، چھوٹی سی دیوار ہے لیکن کود نہیں پا رہا، اور جو میں عمومی زندگی کے اندر کام کر لیتا ہوں خواب کے اندر نہیں کر پا رہا ہوتا۔ اس کا ایک تو سبب بعض اوقات تھکاوٹ اور اکثر ہمارا ذہنی انتشار ہوتا ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر جو حالات واقعات ہیں تو پرسنالٹیز کے اندر آپ کو کمپوزڈ لوگ بڑے کم نظر آئیں گے، خیالات کی منتشری نظر آئے گی، عجیب و غریب جو ہمارے گمان ہوں گے، تھکے ہارے آئے، تو وہ خیالات کے غلبے کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور بعض اوقات شیطان بھی، دیکھیں شیطان کو جس طرح جاگتے ہوئے ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اسی طرح اللہ نے اس کو ایک طاقت دی ہے، امتحان ہے کہ وہ سوتے ہوئے خوابوں میں اثر کر سکتا ہے، اور اس کے شعبدے کی وجہ سے مسلمان کو پریشان کرنا ہوتا ہے۔ اس کا ایک حل ہے کہ اگر آنکھ کھل گئی ہے اور پریشان کن خواب دیکھا ہے تو کروٹ بدل لے، الٹی طرف 3 بار تھوکنے کا اشارہ کرے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کروٹ کو بدل کے سو جائے۔ لیکن اس کے اندر اچھا کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں آنکھ کھل جائے بندہ کہتا ہے دوبارہ جوائن ہونا کسی طرح، کوئی ہے طریقہ، وظیفہ ہے کوئی ایسا؟ اتنا اچھا سفر چل رہا تھا، قریب پہنچ گئے مدینے کے، آنکھ کھل گئی، تو کوئی دوبارہ اس سفر میں جوائن کرنے کا کوئی طریقہ بتا دیں۔ ایسا تو کوئی وظیفہ نہیں ہے، تمنا تو رہتی ہے، اچھا خواب ہے، اچھا ماحول ہے، کسی پرانے دوست سے ملاقات ہو گئی یا کچھ بھی ہے، بڑا لطف آ رہا تھا، اچانک بیل بج گئی، کوئی پتہ نہیں کوئی آ گیا بندہ بیچ میں۔ چلے بھائی خوابوں کی تعبیر سلسلہ شروع ہو جائے گا، ہم واپس آتے ہیں۔ اچھا وہ 2 جو بندے تھے ان کو آپ نے نیکی کی دعوت دی اور اس کے بعد ان کو تعبیر بتا۔ ہاں جی، تو بعضوں نے تو یہاں تک لکھا کہ آپ نے فقط ان 2 کو نیکی کی دعوت نہیں دی، جب آپ نے دیکھا نا کہ لوگ میری طرف راغب ہیں تو آپ نے سب کو نیکی کی دعوت دی، اور بعضوں نے کہا کہ کئی بڑی تعداد کے اندر جو غیر مسلم تھے انہوں نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کیا، قید کے اندر نیکی کی دعوت۔ اور یہاں پر ایک ٹاپک ہے، میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس پہ کلام فرمائیں کہ علماء نے فرمایا کہ دیکھیے یوسف علیہ السلام نے اپنی شہرت کو اور لوگوں کی آپ کی طرف رغبت کو دین کے لیے استعمال کیا، کہ تعبیر تو میں بتا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے اس اپنی طرف پائی جانے والی رغبت کو پازیٹیو انرجی میں چینج کیا اور اس سے جو ہے وہ بینیفٹ حاصل کیا۔ ایز اے مسلم ہر شخص یہ غور کرے، اللہ نے اگر مجھے عزت دی ہے، شہرت دی ہے، دولت دی ہے، منصب ہے، میری اچھی فیملی ہے، بیک گراؤنڈ ہے، کچھ بھی ہے، تو میری جو یہ نعمتیں ہیں اللہ کے مجھ پر، تو میں ان کو دین کے لیے کہاں کہاں استعمال کر سکتا ہوں، وہاں پر ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ بڑی کمال کی بات کی ہے جناب، اللہ نے اگر آپ کو کوئی بھی مقام دیا ہے، بعض بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کی لوگ بات سنتے ہیں، ان کی کال اٹھا لی جاتی ہے، وہ جہاں چاہے جا سکتے ہیں، تو اگر اپنے اس انفلوئنس کو، اپنے اس اثر کو دین کے لیے استعمال کریں، دعوت اسلامی آپ کو یہ موقع دیتی ہے، کسی کو فیضان مدینہ ساتھ لے آئیں، کسی کو اجتماع میں لے آئیں، کسی کو نماز پڑھنے کے لیے ساتھ لے جائیں، مدنی چینل آپ لوگوں کو دکھا سکتے ہیں، اور اگر اللہ نے آپ کو علم دیا ہے تو آپ خود نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، درس دے سکتے ہیں، اس میں شرمانا نہیں چاہیے۔ اور کمال دیکھیں کہ آپ قید میں ہیں، ہمیں تو تھوڑی تکلیف آ جائے تو نیکی کے کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یا اللہ میں تو نیکی کے کام کر رہا تھا، تکلیف آ گئی۔ آپ قید میں ہیں مگر اللہ کی رضا پر کیسے راضی ہیں کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اور جیسا ہم نے سنا کہ کئی لوگ مسلمان بھی ہوئے۔ اب یہ خوابوں کی تعبیر دونوں کی سچی ثابت ہوئی اور یہ بات بادشاہ تک بھی پہنچ گئی۔ اچھا اب پیرللی بادشاہ نے بھی ایک خواب دیکھا تھا، جو عزیز مصر جس کو کہا جاتا ہے۔ اب اس بادشاہ نے ایک خواب عجیب و غریب دیکھا کہ 7 فربا گائیں، موٹی گائیں ہیں، 7 دبلی گائیں ہیں، اور وہ 7 فربا گائیں دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں، جس کو ہم بالیاں کہنے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو نارملی کھیت میں جو یوں سمجھے کہ چھوٹی چھوٹی بالیاں ہوتی ہیں، وہ گندم کی جو بالیاں ہوتی ہیں، اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ بادشاہ نے بہت سارے لوگوں کو خوابوں کی تعبیر کے لیے بلایا کہ بتائیں میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے۔ کئی لوگ جواب دیتے تھے لیکن بادشاہ کو اس پہ اطمینان نہیں تھا۔ اب وہ جو جیل سے چھوٹ کر لوگ آئے تھے، جو بندہ آیا تو اس نے کہا حضور ایک بندہ ہے جیل میں، ایک شخصیت ہے اور وہ کمال کا جو ہے وہ تعبیر بتاتے ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ شخص جیل میں آیا اور آ کر یہ خواب بیان کیا کہ بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو بادشاہ نے جب یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب سنا تو آپ نے کیا کمال کی تعبیر بتائی کہ آپ نے بتایا کہ 7 برس تک مسلسل کھیتی کرو اور ان اناجوں کو بالیوں میں محفوظ کر لو، پھر 7 برس تک خطرناک سخت خشک سالی آئے گی، قحط آ جائے گا۔ ان 7 برسوں میں پہلے جو آپ نے 7 برسوں میں اناج محفوظ کیا تھا وہ اناج لوگ کھائیں گے، اس کے بعد پھر ہریالی کا سال آئے گا۔ کمال کی جب یہ قاصد جو ہے وہ تعبیر لے کر بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکال کر میرے پاس لایا جائے۔ قاصد رہائی کا پروانہ لے کر
حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا، بڑی خوشخبری تھی کہ حضور مبارک کو اب آپ کو رہا کیا جا رہا ہے، مگر آپ نے کمال کا سٹیپ لیا کہ آپ نے فرمایا پہلے جاؤ زلیخا اور دوسری عورتوں کے ذریعے میری بے گناہی اور پاک دامنی کا اظہار کرا لیا جائے، اس کے بعد ہی میں جیل سے نکلوں گا، کیونکہ اب آپ کے پاس موقع تھا، کیونکہ آپ کے ساتھ تو زیادتی ہوئی تھی، آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا، آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، بے قصور تھے۔ آپ نے فرمایا اب اگر مجھے جیل سے نکالنا ہے تو پہلے اعلان کیا جائے، بتایا جائے لوگوں کو کہ میں بے قصور تھا۔ یہاں بھی میں چاہوں گا اسد بھائی سے بات کرنا کہ اسد بھائی یہ اگر کسی پہ تہمت لگے جی تو بعض لوگ بڑا اگنور کرتے ہیں، بولے کوئی بات نہیں بھائی، لوگ کہتے ہیں کہنے دو، میں نے کون سا کیا ہے، جی تو اگر ایسی کوئی بات ہو تو اس کی وضاحت کر دینی چاہیے، کلیئر کرنا چاہیے۔ بالکل کرنا چاہیے، اور یہ کوئی بہادری کی بات نہیں ہے، بے وقوفی ہے کہ یار جب میں حق پر ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے۔ یہاں پر ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے اور ہر چیز اپنے موقع پہ اچھی لگتی ہے۔ بہادری کے مواقع الگ ہوتے ہیں اور حکمت عملی کے مواقع جدا ہوتے ہیں، اور خاص طور پر اگر کسی کا منصب ہے اور ان مناصب میں بھی اگر کسی کا دینی منصب ہے اور اس کے بارے میں کوئی تہمت ہو یا کوئی بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہو، بہت ساری چیزیں ایسی ہی مس انڈرسٹینڈنگ کے طور پر مشہور ہو جاتی ہیں، تو ہم کو کلیریفائی کرنا چاہیے، ہم اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ یوسف علیہ السلام کا یہ عمل، اور ایک اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کو اپنی زوجہ کے ساتھ، ام المؤمنین کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، تو رستے میں دو نوجوان تھے قریش کے، آپ جیسے ان کے پاس سے گزرے تو ٹھہرے اور فرمایا کہ یہ ام المؤمنین کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ، انہوں نے کہا کہ حضور آپ کے بارے میں ہم کو بدگمانی تھوڑی کریں گے کہ آپ ہمیں جو ہے وہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں پر تربیت فرمائی۔ اس کی جو شرح ہے وہاں پر محدثین نے بڑا کلام کیا کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی شان عظمت سب مانتے تھے اور ان کے دلوں میں کوئی ایسی برائی نہیں تھی، لیکن یہ تعلیم امت کے لیے تھا کہ اگر کوئی ایسا کام کرو کہ جس سے لوگ بدگمان ہو سکتے ہیں تو دو پہلو، ایک تو اپنی برات کا اعلان کر دو، دوسرا یہ ہے کہ دوسرے کو بدگمانی سے بھی تو بچانا ہے، یعنی اس کا ایک یہ بھی پہلو ہے۔ عمل نہ کیا جائے، ہاں جی، کہتے ہیں ایسی جگہوں پر مت جاؤ کہ لوگ تمہارے بارے میں بدگمان ہو، اور کسی وجہ سے گئے تو اب اس کی وضاحت کر دو۔ امیر اہل سنت کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، ایک بار کسی اجتماع میں تھا معاملہ یا کہیں تھا، تو آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا اور پھر فوراً وضاحت کی کہ زمزم شریف پی رہا ہوں، تاکہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ یار سنت کے مطابق نہیں۔ ہمارے ہاں بھی ماحول میں بھی بعض اوقات کوئی بھی اس طرح کی بات ہو جاتی ہے، تو ہم نے الحمدللہ دیکھا ہے کہ جو سمجھدار لوگ ہوتے تو اس کو اچھے انداز پر کلیریفائی کر دیتے ہیں۔ تو اپنی کمیونٹی میں، اپنے ماحول میں، اپنی جو جہاں بھی آپ کا جو اچھا، اس میں ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ دیکھیے اسلام کو مسلمان کی عزت جو ہے نا وہ مطلوب ہے، یعنی اسلام کو آپ قبول کر چکے الحمدللہ، اس کو دل و جان سے قبول کرو، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے جو ہماری عزتوں کا تحفظ کرتا ہے، اور ہمیں یہ ترغیب ہے کہ مسلمان ایسا نہیں ہوتا کہ بے شرم بے حیا ہو یا کسی کی پرواہ نہ ہو اور اپنی عزت کے بھی خیال نہیں کرے، نہیں، عاجزی انکساری کے الگ مواقع ہیں، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا یہ مسلمان کے لیے، اور یہ اسلام ہی کی تو تعلیمات ہیں کہ اگر ایسا موقع آ جائے تو آپ اس کی وضاحت پیش کر دیں، تاکہ بعض اوقات اگنور کرنا، جس کو کہتے ہیں نا کہ جو لوگ سوچتے رہے میرے بارے میں کوئی بات نہیں ہے، تو یہ بعض اوقات نقصان دہ ہوتا ہے، تو ہمیں وضاحت جہاں موقع ملے وضاحت کرنی چاہیے۔ یہ ضرور ہے کہ ہر اعتراض کی جواب بھی نہیں ہوتا، لیکن خود اگر کوئی ایسا عمل کر لیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں بدگمانی پھیل رہی ہے تو اس کی وضاحت کرنی چاہیے۔ آپ نے کئی مرتبہ دعوت اسلامی کے تعلق سے آپ سپوکس پرسن بھی ہیں، آپ کی ایک ماشاءاللہ اس حوالے سے ہے، تو کئی دفعہ آپ بھی اس طرح کی چیزیں بیان کرتے ہیں، لوگوں میں کوئی بات مشہور ہو گئی تو آپ نے اس کو کلیریفائی کر دیتے ہیں الحمدللہ۔ چلیں راشد بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں، آپ نے خوابوں کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی، کیا اس سے انبیاء کا علم غیب بھی پتہ چلتا ہے؟ سبحان اللہ، یہ جو ابھی گفتگو چل رہی تھی اس پر میں ایک اور جملہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ جو روایت میں بھی ہے اتقوا مواضع التہم او کما قال، کہ تہمت کی جگہوں سے بچو، انسان کو خود ایسے کاموں سے بچنا چاہیے کہ بعد میں انگشت نمائی ہو، انگشت نمائی والے کاموں سے بچنا چاہیے، انگلیاں اٹھیں۔ جی، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو خود خبر نہیں ہوتی، اس کے حوالے سے افواہیں، غلط فہمیاں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ افواہیں اور غلط فہمیاں جب دوسرے لوگوں تک پہنچتی ہیں تو وہ اس شخص کے بارے میں ایک حتمی رائے قائم کر لیتے ہیں اور سارے معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ بعض اوقات انسان کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ میرے حوالے سے کیا بات گردش کر رہی ہے، تو اگر ہمیں کسی کے حوالے سے نیگیٹو بات معلوم ہوتی ہے اور ہم اس تک رسائی رکھتے ہیں، اس تک پہنچ ہے ہماری، تو ہمیں اس سے خود وضاحت لے لینی چاہیے تاکہ بدگمانی اور اس طرح کے معاملات نہ ہوں۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی تعبیر کے حوالے سے جو ایک شان ہے اس کو ماشاءاللہ اسد بھائی نے بڑے اچھے انداز میں بیان فرمایا۔
اسی مقام پر قرآن مجید برہان رشید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک قول بھی رب تبارک و تعالیٰ نے حکایت فرمایا ہے کہ علم تعبیر، انہوں نے ایک خواب بیان کیا اور ان کا مقصود یہ تھا کہ یہ اس کی تعبیر بیان فرمائیں گے، لیکن علم تعبیر کی بنیاد ظن پر ہے، یعنی یہ کوئی قطعی اور یقینی علم نہیں ہوتا کہ اس کی بنیاد پر ہم کوئی حکم ثابت کر سکیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اور دین حق کا پیغام دیا، اس کی تبلیغ و اشاعت فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے علم غیب کا بھی اظہار کیا کہ میں رب تبارک و تعالیٰ کا نبی ہوں، اور صرف علم تعبیر جو ظن پر مبنی ہوتا ہے صرف اسی کی خبر نہیں رکھتا، بلکہ یقین اور قطعیت پر مبنی جو علم غیب ہے اس کی بھی اطلاع دیتا ہوں۔ اور یہ انبیاء کرام کی شان ہے، اور اگر نبی کے معنی کو دیکھا جائے، نبوت کے معنی کو دیکھا جائے تو اسی میں علم غیب کا مفہوم بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ یعنی علماء اس پر ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ نبوت کیا شے ہے، نبی کسے کہا جاتا ہے، تو اگر اس کے لغوی یعنی لفظی میننگز کو ہی دیکھا جائے تو اس میں یہ معنی موجود ہے۔ نبوت کا اور نبی کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الہام اور اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے غیب کی خبر دینے والا، یہی انداز ہے اور یہی حقیقت ہے جس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ترجمہ کنز الایمان میں ہمیں جا بجا یہ چیز ملتی ہے کہ جہاں ایھا النبی آتا ہے، عام طور پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس کا وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اے غیب کی خبریں دینے والے۔ تو جو اللہ کا سچا نبی ہے یہ امپاسبل ہے کہ وہ غیب پر مطلع نہ ہو، یعنی کسی ذات کو نبی کہہ کر اس سے علم غیب کی نفی کرنا گویا ایسے ہے کہ سورج کو سورج کہہ کر اس کے وجود کی نفی کر دینا۔ اور قرآن مجید برہان رشید میں کئی ایسے مقامات ہیں کہ مختلف انبیاء کرام نے اس شان کا، اس عظمت کا اظہار کیا ہے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے ارشاد فرمایا، یہ سورہ یوسف ہی میں ہے، لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، کہ جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس آنے سے پہلے میں اس کی تعبیر تمہیں بیان کر دوں گا، ذالکما مما علمنی ربی، یہ وہ علم ہے جو میرے رب نے مجھے عطا فرمایا۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے گویا یہ بھی بتا دیا کہ یہ میری ذاتی شان نہیں ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی فضل کے طور پر یہ غیب عطا فرماتا ہے۔ بالکل یہی شان ہمیں حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کی ذات میں بھی نظر آتی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قوم سے، بنی اسرائیل سے جب خطاب فرمایا اور اپنی عظمتوں کا بیان فرمایا، وہاں اپنے علم غیب کو بھی ظاہر فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، کہ میں تمہیں اس بات کی بھی خبر دیتا ہوں جو تم کھا چکے ہو، اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کیے ہوئے ہو اس کی بھی خبر دیتا ہوں۔ تو یہ انبیاء کرام کی شان ہے۔ اچھا، یہاں پر علماء کرام نے، مفسرین کرام نے یہ بات ذکر کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں قیدیوں کو ان کے خواب کی تعبیر بیان کرنے کے ساتھ ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی دعوت دی، اور رب تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے اس کی دعوت دی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء کرام نے، مفسرین نے ذکر کیا کہ یوسف علیہ السلام رب کے دیے ہوئے علم سے یہ جانتے تھے کہ ان میں سے ایک شخص کو عنقریب سولی دے دی جائے گی اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک انداز تھا کہ مرنے سے پہلے اس کو ایمان اور اسلام نصیب ہو جائے اور یہ کفر کی نحوست سے باز آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شاندار واقعہ ہے۔ اب ناظرین ہوا کیا؟ بادشاہ نے زلیخا سے ساری معلومات لی، لیکن پتہ یہی چلا کہ قصور اس کا تھا، حضرت یوسف کا نہیں۔ آپ کی برات کا اعلان ہوا، بڑی شان سے آپ کو پھر محل میں لایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے پھر ڈسکس ہوئی، کیونکہ آپ نے پوری تعبیر بتائی تھی کہ 7 سال تک کھیتی کرنی ہے، اناج محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ اس کے بعد 7 سال بڑے ڈیزاسٹر ہوں گے۔ اور پھر آپ نے ایک زبردست آفر کی بادشاہ کو کہ یہ سارا خزانے کا جو انتظام ہے اور یہ پوری کھیتی باڑی اور اس کا جو سسٹم ہے وہ میرے سپرد کر دیا جائے۔ آپ کی اس آفر کو قبول کیا گیا، آپ کو یہ سارا نظام دے دیا گیا۔ اس طرح ملک کے مصر کی حکمرانی اور اس کا اقتدار آپ کو مل گیا۔ اللہ اکبر! یہ کیسی داستان ہے کہ آپ کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈال دیا تھا، آپ کی جان وہاں خطرے میں تھی، 20 درہم میں آپ کو اس قافلے والوں کے ساتھ بیچ دیا گیا۔ ایک بار پھر مصر میں آپ بکتے ہیں اور غلام کی حیثیت سے گویا عزیز مصر کے گھر آتے ہیں، ایک تہمت لگائی جاتی ہے، آپ جیل پہنچ جاتے ہیں، مگر ہر جگہ صبر ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہیں، اور اللہ نے وہ دن بھی دکھایا کہ اب آپ مصر کے حکمران بن گئے ہیں، آپ کے پاس سارا کنٹرول ہے۔ سبحان اللہ! کہتے ہیں نا، ہر رات کے بعد صبح آتی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین کا کیسا شاندار نظارہ نظر آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت میں۔ اب کیا ہوا؟
7 سال تک آپ نے خوب پلاننگ کے ساتھ اناج اگایا، اس تمام اناج کو بالیوں کے ساتھ محفوظ رکھا گیا، اسٹور کیا گیا، اور اس کے بعد اب قحط سالی شروع ہوئی۔ اب جب اناج ختم ہو جاتا ہے ناظرین، کھانا تو ضروری ہے نا، تو اب کیا ہوا، پوری سلطنت کے لوگ اب غلے کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے۔ اب آپ نے غلے کو فروخت کرنا شروع کیا۔ اب اسی دوران کیا ہوا، وہ جو بھائی تھے، ظاہر اناج کی انہیں بھی ضرورت تھی، وہ مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھتے ہی پہچان لیا، وہ تو امیجن ہی نہیں کر رہے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ جو اناج لینے یہ جو شخص آیا یہ میرا بھائی ہے۔ تو آپ نے ان کو غلہ تو دیا، مگر کہا کہ اگلی بار غلہ چاہیے تو اپنے بھائی بنیامین کو لے کر آنا۔ اچھا، بنیامین جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔ ہم نے پچھلے سلسلے میں پورا تفصیل سے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک زوجہ سے جو 2 بچے تھے وہ حضرت بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور باقی جو 10 بھائی تھے وہ دوسری زوجہ محترمہ سے تھے۔ تو اب آپ نے فرمایا کہ اگلی بار بنیامین کو نہیں لاؤ گے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا، اور آپ نے ایک اور ان کو فیور یہ کی کہ جو پیسے انہوں نے دیے تھے غلے کے لیے وہ آپ نے انہی کی بوریوں میں ڈلوا دیے اپنے غلاموں کو کہہ کر، اپنے جو بھی وزیر وغیرہ تھے۔ تو اب جب گھر گئے اور انہوں نے بوریاں کھولی اناج کی تو پیسے واپس ملے گئے۔ تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے ریکویسٹ کی کہ حضور عزیز مصر نے، بادشاہ نے کہا ہے کہ اس وقت تک غلہ نہیں ملے گا کہ بنیامین کو نہیں لائیں گے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے ہی دکھی تھے، پہلے ہی پریشان تھے۔ آپ نے کہا تم نے میرے بیٹے یوسف کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی مجھے وعدہ کر کے لے گئے تھے، میں اپنے بیٹے کو نہیں بھیجوں گا۔ کہ دیکھیں بابا جان کتنا اچھا بادشاہ ہے، ہمارے پیسے بھی واپس دے دیے۔ بہرحال بہت انہوں نے ریکویسٹ کی، بڑا اصرار کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اب اجازت دی، اور اب جب اگلی بار وہ غلہ لینے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا کہ آپ نے بنیامین کو بلایا، اپنے سگے بھائی کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور ان کے کان میں بتا دیا کہ میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اللہ اکبر، ٹرائی ٹو امیجن، یہ خوشخبری کتنی بڑی ہوگی ان کے لیے کہ ہمارے بھائی کا یہ حال ہو گیا اور وہ اس قدر سلطنت کے امیر بن گئے ہیں۔ تو سبحان اللہ۔ اور اب کہا کہ تم کوئی غم اور فکر نہ کرو۔ باقی بھائیوں کو اناج دیا، اپنی بوریاں سب نے جب سنبھال لی تو ان بھائیوں کو کہا کہ تم چلے جاؤ، بنیامین کو ہم واپس نہیں بھیجیں گے۔ وہ بھائی پہلے ہی شرمندہ تھے، انہیں پتا تھا کہ والد صاحب نے بڑی مشکل سے اجازت دی ہے، ہم کیا کہیں گے، والد صاحب نے یہی سمجھ رہے ہیں ہم نے ان کے ساتھ بھی کوئی زیادتی کی ہے۔ لیکن وہ بہت روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے کہ آپ ہمیں واپس بھیج دیں۔ لیکن اب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرما دیا کہ بنیامین واپس نہیں جائیں گے۔ اب جو بھائی تھے، سب سے بڑا بھائی تھا، اس کا نام یہودا تھا، کہنے لگا میرے بھائیوں سوچو تو صحیح، والد کو جواب کیا دو گے، کتنے عہد و پیمان کر کے لائے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم ویسی تکلیف اٹھا چکے، غلطی کر چکے ہیں، اب بنیامین کے معاملے میں اپنے والد کو کیسے ہم مطمئن کریں گے؟ میں تو یہاں سے نہیں جا سکتا، تمہیں جانا ہے تو جاؤ اور والد صاحب کو یہ خبر سناؤ۔ چنانچہ یہودا کے سوا سارے بھائی گھر لوٹ گئے۔ والد صاحب کے سامنے جب سارا حال بیان کیا، اللہ اکبر، حضرت یعقوب علیہ السلام کی طبیعت غیر ہو گئی، آپ بہت غمزدہ ہوئے۔ اپنے بچوں کو کہا کہ تم لوگوں نے ہیلا سازی کی ہے، لیکن خیر میں صبر کرتا ہوں، میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، صبر بہت اچھی چیز ہے۔ منہ پھیر کر آپ نے رونا شروع کر دیا اور کیا کہا کہ ہائے افسوس، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے اتنا روئے اور شدت غم سے نڈھال ہو گئے کہ روتے روتے آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ اب جب آپ کی زبان سے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام وہ بار بار لے رہے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں اور پوتوں نے کہا ابا جان آپ ہمیشہ حضرت یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ آپ لبے گور ہو جائیں یا جان سے گزر جائیں۔ اپنے بیٹوں پوتوں کی بات سن کر آپ نے فرمایا کہ میں اپنے غم اور پریشانی کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، میں جو جانتا ہوں وہ تم لوگوں کو معلوم نہیں۔ اے میرے بیٹو، تم لوگ جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو اور خدا کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، کیونکہ خدا کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ کافروں کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھائی اب پھر روتے ہوئے بڑی کیفیت کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کہا کہ اے عزیز مصر، بڑی آفت ہو گئی ہے، ہمارے والد بہت غم زدہ ہیں، ہمارے بھائی بنیامین کو آپ واپس لوٹا دیجئے۔ روتے روتے ان کی آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ اس کا ضعف بڑھ گیا ہے، اور کہا کہ اب پیسے بھی نہیں ہیں ہمارے پاس، کوئی خیرات، ہم خیرات میں ہی ہمیں غلہ دے دیں، جتنے پیسے تھے ہم خرچ کر چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام، رحم دل تھے، اپنے بھائیوں کی زبانی جب یہ ساری گھر کی داستان سنی تو آپ پر بھی رقت طاری ہو گئی۔ آپ نے بھائیوں سے پوچھا تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ یہ سن کر بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ مطلب وہ حیران ہو گئے کہ آپ کو حضرت یوسف کے، آپ کو ہمارے بھائی یوسف کے بارے میں کیسے پتا ہے؟ کیا آپ ہی تو یوسف نہیں ہیں؟
اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں ڈکلیئر کر دیا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اور اللہ نے ہم پر بڑا فضل و احسان فرمایا ہے۔ اب یہ بھائیوں نے نہایت شرمندگی کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ آپ سے معافی مانگنا شروع کر دی، اور آپ کا دل بھی بھر آیا۔ مگر سبحان اللہ ناظرین، یہ کیسا منظر تھا کہ ایک شخص جس کے ساتھ اتنی زیادتی کی گئی ہو، اب وہ بادشاہ ہے، کنٹرول ہے، جیسا چاہے ویسا آرڈر کر سکتے تھے، جیسا چاہے ویسا بدلہ لے سکتے تھے، مگر آپ نے اپنے سارے بھائیوں کو معاف کر دیا، کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف فرمائے۔ اب ایسا کرو کہ میرا یہ کرتا لے کر میرے والد کے پاس جاؤ اور ان کے چہرے پر اس کو ڈال دینا، اور ان کی آنکھوں کی روشنی جو ہے وہ آ جائے گی، پھر تم لوگ سب گھر والوں کو لے کر مصر آ جانا۔ اللہ اکبر۔ ویسے یہ جب بھی واقعہ پڑھتے ہیں تو ایک دماغ میں، ایک ذہن میں ایک ایسی پکچر سی چلنا شروع ہو جاتی ہے، یہ کیسا ماحول ہوگا، یہ کیسی داستان ہے۔ اور سبحان اللہ اتنی ساری باتیں ہیں اس دوران کرنے کی۔ میں پہلے چاہوں گا اسد بھائی سے بات کرتے ہیں کہ اسد بھائی یہ صبر، حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان کو میرا خیال ہے اگر چند لفظوں میں بیان کرنا ہو تو صبر جو ہے اس میں بہت واضح نظر آتا ہے۔ صبر کی داستان ہے، اور یہ بس اللہ کے نبیوں کا حصہ ہے، واہ واہ واہ، اور یہ تو بس کمال ہے ان کا، کیا کہیں کہ کیا بات۔ کتنا زبردست ان کا صبر تھا، اور بار بار کا صبر تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع دیکھے ان کا کہ ہر مقام پر یہ فرمایا کہ میں اپنی جو گزارش ہے، جو ریکویسٹ ہے، میں اپنے رب سے ہی کرتا حضرت ہوں۔ یعقوب کا صبر بھی ہاں کمال، جی، حضرت یعقوب یوسف علیہ کا صبر، السلام کا، اور دوسرے بیٹے کی دفعہ بھی، اچھا پھر رحمت الہی پر ان کا بھروسہ دیکھیے کہ اس موقع پر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید دلا رہے ہیں کہ مایوس نہیں ہونا۔ اب اس کے اندر ظاہر ہے کہ ہمارے لیے لرننگ ہے، بار بار کی لرننگ ہے، اور یہ صبر سے مفر نہیں ہے، یعنی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ ایک ایسی صفت ہے جو ہو تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ہو تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ انسان کی جو تخلیق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن میں ہمارے لیے تو حکم ہے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تو جب قرآن کے اندر بیان ہے تو یہ ساری آزمائشیں اور اس کے علاوہ اور بھی آزمائشیں، تو بجائے اس کے کہ بندہ یہ سوچے کہ یار میرے اندر تو صبر آ ہی نہیں سکتا، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں صبر کی پریکٹس کیسے کر سکتا ہوں۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم عافیت کا ہی سوال کریں گے، آزمائش کا سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس سے ہم پناہ ہی مانگیں گے، لیکن اگر آزمائش آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر بندے کو صبر کرنا چاہیے۔ اور یہ انبیاء کرام کی سنت بھی، اچھا کون سا ایسا نبی ہے، 15واں سلسلہ ہو گیا کہ جن کی سیرت میں صبر نہ ہو، یعنی کہ کیسے مواقع پر لوگوں کی طرف سے، ان کی قوموں کی طرف سے، اور کتنی آزمائشیں جو ہیں ان کے پاس آتی رہیں، لیکن ہر جگہ پر انہوں نے وہ صبر کا مظاہرہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو ویسی شانیں بھی عطا فرمائی۔ تو صبر ایک ایسی صفت ہے کہ جو ہر شخص کے لیے نہایت ضروری ہے، اور پریشانی سے نکلنے کا، ابھی کووڈ کی بات آپ نے کی، الحمدللہ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو آلموسٹ ہم کووڈ سے نکل چکے ہیں، جو تھوڑی بہت چیز باقی، اللہ پاک امت کو مکمل چھٹکارا عطا فرمائے، لیکن دیکھیے اس میں ایک کمپیریزن بڑی ابتدائی میں ہی آ گیا تھا کہ جو ایمان والے ہیں، جو مسلمز ہیں، یا جو بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان لوگوں پر اس مصیبت نے کم ایفیکٹ کیا۔ اچھا اس میں کیا ہے کہ اللہ کی ذات پر توکل ہے اور صبر ہے۔ جب بندے میں صبر کی طاقت ہے تو بہت ساری بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا کر لیتا ہے، اور جب بندے کا یہ ذہن بن جائے کہ یار دس از دا اینڈ آف لائف، اس سے آگے تو کچھ بھی نہیں، سٹک ہو گیا، دماغ اس کا بند ہو گیا، کیونکہ اللہ پر جو ایمان نہیں رکھتا تو وہ دنیاوی ظاہری اسباب پر ہی پھر وہ ایمان رکھتا ہے۔ اب اس کی تو کہیں نہ کہیں لمیٹیشن ہے نا کہ جو اس کے ساتھ رہے گی، جیسی لمٹ ختم ہوئی اب بندہ پریشان ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا یہ بڑی انرجی ہے، قدیر، جس کے دماغ میں ہے کہ میں اس رب کا بندہ ہوں جو ہر چاہے پر قادر ہے، خالق ہے، مالک ہے، تو میری مشکل چھوٹی ہے، اس کی قدرت بڑی ہے، تو صبر آ جائے گا۔ اور بڑی پیاری بات اسد بھائی نے کہی کہ ہمارا تو پروگرام ہی انبیاء کی سیرت پر ہے نا، تو ذرا غور کریں نا کہ اگر انبیاء پر امتحانات، اور سچی بات ہے کہ اب تک تو جتنے انبیاء کے بارے بیان کے امتحان ہی امتحان ہے، آزمائش ہی آزمائش ہے، مگر صبر ہے۔ میں چاہوں گا نعت خواہ صلاحیہ میں طرز میں بھی سنا دیں، یہ بھی کچھ حصہ ملائیں کہ زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ زباں پہ شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے،
اور بڑا کمال کا یہاں پر مدری پھول ہے سبحان اللہ کہ ایک تو صبر ہم نے سنا، بھائیوں کو جو معاف کیا، آپ ذرا سوچیں کمال کی معافی، یعنی اتنا کوئی ستائے اور اب موقع ملا ہے، سامنے والا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، تو یہاں تو لوگ کہتے ہیں میں چھوڑوں گا نہیں، بدلہ لے کے دکھاؤں گا، کنٹرول کے بعد معاف کرنا، مجبور کا معاف کرنا تو کیا معاف کرنا ہوگا. اب ہمیں کسی نے گاڑی نظر آپ ٹھوکر لگائی، اس کے ساتھ 4 گارڈ بھی ہیں، کہ بندہ جا تیرے کو معاف کیا، پتہ ہے اس کا بگاڑی کچھ نہیں سکتے. مزہ یہ ہے طاقت ہو، کنٹرول ہو. احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ جو بندہ قدرت کے باوجود جھگڑا نہ کرے، معاف کر دے، اس کے بارے میں حکم ہوگا کہ جس حور سے چاہے وہ جنت میں نکاح کر لے، اور جنت کی بشارتیں دی گئی ہیں. کیا کہیں گے راشد بھائی اس بارے میں؟ جی، حضرت یوسف علیہ السلام نے جو معافی کا اعلان فرمایا، اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس میں بھی ہمیں یہ فتح مکہ کی یاد آ رہی ہے، اور وہی یوسف علیہ السلام نے جو اپنے بھائیوں سے ارشاد فرمایا تھا، پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، آج عام معافی ہے. یہ انبیاء کرام کی شان ہوتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف فرمایا، اور یہاں پر علماء کرام نے ایک اور نقطہ بیان کیا ہے کہ بعد میں جب یہ سارے معاملات ہو گئے تو یوسف علیہ السلام نے جب ماضی کی باتوں کو جب ذکر فرمایا سب کے سامنے، تو وہاں پر آپ نے یہ تو ذکر فرمایا کہ میں جیل سے نکالا گیا، اپنے جیل سے نکالے جانے کا تو ذکر فرمایا، لیکن کنویں سے نکالے جانے کا ذکر نہیں فرمایا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی مفسرین کرام نے کئی حکمتیں بیان کی ہیں. ایک واضح حکمت یہ بیان فرمائی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں آپ کے بھائیوں نے ڈالا تھا، تو اب چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو معاف کر چکے تھے، لہٰذا اب ان کو معاف کر چکے تھے، تو معافی کے بعد ان کے جرم کا، ان کے اس عمل کا ذکر نہیں کیا تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو. تو یہ ہمیں بھی اس سے ایک سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم اگر کسی کی خطا معاف کر دیتے ہیں، اور معاف کر دینی چاہیے، کمال کی بات تو بعد میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے کہ تم نے تو میرے ساتھ ایسا کیا تھا لیکن دیکھو میں نے معاف کر دیا. تو پھر یہ کیا معاف کرنا ہوا؟ معاف کر کے اس جرم کو بھول جانا چاہیے. اچھا، یہاں میں چاہوں گا اس پر بات کروں حضرت. یہ تو آپ نے ایسا کمال کا نقطہ آپ نے دیا ہے کہ اب گھروں میں کیا ہوتا ہے، میاں بیوی بھائی جھگڑا ہو گیا، کوئی بات ہو گئی، ساس بہو میں ہو گیا، فیملی میں کوئی بات ہو گئی، چلو رفع دفع بھی ہو گیا، لیکن اب اگلی بار جب معاملہ ہوگا نا تو پہلے پچھلی فائل سے کہانی شروع ہوگی. پہلے بھی تم یہی کرتے تھے، پچھلے سال بھی یہ ہوا تھا، 5 سال پہلے کا معاملہ ختم ہو گیا، بات چیت ہو گئی، تم نے معافی مانگ لی، ہم نے مانگ لی، دعوت بھی کھا لی اس کے بعد، اب آگے چلو نا. یعنی یہ بڑی کمال کی حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت سے بات مل رہی ہے کہ کسی سے بھی اگر زندگی میں کوئی معاملہ ہوا تھا اور وہ ختم ہو گیا تو ڈیلیٹ کرے نا. کب تک یہ فائلیں سنبھال کر رکھیں گے؟ اور یہ جو دماغ میں یہ نیگیٹو چیزیں ہیں نا، یہ آپ کو دوسرے سے قریب نہیں ہونے دیتی، محبت نہیں بڑھنے دیتی. یہ کیسی معافی ہے؟ آپ غور کریں. ہم اللہ کریم سے تو یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما دے. ہم بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں نے ایک بڑا عجیب جملہ پڑھا تھا ایک جگہ کہ تم کیسے بندے ہو کہ کسی کو تم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، اور رب کی بارگاہ میں تمنا یہ کر رہے ہو اللہ تو مجھے معاف کر دے. بھائی پہلے تم بھی تو بندوں کو معاف کرو نا. تو معاف بھی کریں، اور جو معافی کے پراپر تقاضے ہیں کہ واقعی دل و جان سے معاف کریں، پھر اس کو شرمندہ بھی نہ کریں. اچھا، بڑی پیاری بات آپ نے کہی کہ بندہ اپنے ایٹیٹیوڈ سے بھی اسے نہ بتائے کہ میں تم کسی وقت تمہیں اشارے سے بھی ظاہر نہ یعنی کرے. اب وہ سامنے والا سوچ رہا ہو کہ یار یہ وہی بندہ ہے، میں نے اس کو اتنا تنگ کیا تھا اور اس نے ایسا معاف کیا کہ اب کبھی یاد ہی نہیں دلاتا. یہ اچھے بندے کی نشانی ہے. کریکٹر کا ایک بڑا ہی اعلیٰ پہلو ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو ویسا دیکھا اور پڑھا نہیں. اب اسلام میں دیکھیں نا، صحابہ کرام علیہ رضوان جب ایمان لائے، حالانکہ اس سے پہلے بڑے معاملات تھے، مگر نبی پاک نے جو پیار دیا انہیں، اور آج امت جس طرح صحابہ کرام سے محبت کرتی ہے کیونکہ ایمان لانے کے بعد پچھلے سارے گناہ ان کے معاف ہو گئے. تو یہ اسلام ہے. لیکن آج ہم اپنے بھائیوں کے گناہ معاف نہیں کر رہے، ان کی خطائیں معاف نہیں کر رہے. اور اس میں ایک اور پہلو بڑا ہی خطرناک ہے. روایتوں کا مفہوم ہے کہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہوا اور اس نے توبہ کر لی اور کوئی شخص اس پر آر دلائے تو اللہ پاک دنیا میں بھی اس کو اس گناہ میں مبتلا فرما دیتا ہے. تو بعض اوقات کسی سے مسٹیک ہوئی، کوئی گناہ ہوا یا جو بھی ہوا، اچھا وہ توبہ کر کے ہو سکتا ہے ولی بن گیا، اور ہم اپنے دل کے اندر نا اس کا وہی کریکٹر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا یہ بڑی خطرناک بات ہے. اچھا ہمیں کیا پتا وہ امپروو کر گیا، اچھا ہم سمجھتے ہیں ہم ہی امپروو کر رہے ہیں. اچھا ہمارے کتنے پرابلمز ہیں ہم وہ یاد نہیں کر رہے. ہم کسی کا ایک پرابلم، اچھا کچھ لوگوں کے نام کے ساتھ ہم نے ایک ذہن بنا ہی لیا کہ یار یہ جو ہے نا سستی ہے، یہ جو ہے نا اس نے ایک بار غلط بات کہی تھی، ایک بار غلط بات کہی تھی یار، اس کے بعد ہو سکتا ہے اس نے بھی توبہ کر لی ہو، عادت بدل کر لی ہو. بہت اچھی آپ نے بات کی کہ پازیٹیو مائنڈ ہمیں ہونا چاہیے. آپ کچھ بات فرما رہے تھے. جی، حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ جو پورا واقعہ ہے، اس میں ہمیں بنیادی طور پر 2 کریکٹر ملتے ہیں، 2 کردار ملتے ہیں. ایک تو یوسف علیہ السلام اور آپ کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کا آزمائشوں مصیبتوں پر صبر کرنا،
اور دوسرا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدخواہی ہونا یا ان کو آزمائشوں میں مبتلا کیا جانا. اب یہ دو کام تھے، ایک طرف صبر تھا اور ایک طرف بدخواہی تھی، سامنے والے کا برا چاہنا تھا. ان کا رزلٹ کیا نکلا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پوری سورہ یوسف کو اگر ہم پڑھتے ہیں، اس کی تفسیر کو پڑھتے ہیں، تو اس سارے فلسفے کو صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر میں جو خزانہ العرفان کے نام سے حاشیہ ہے، اس میں آپ نے ایک جملے میں اس کو کنکلوڈ کیا ہے. سورہ یوسف کے اختتام پر رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت کرتے ہیں بے شک ان کی خبروں سے عقل مندوں کی آنکھیں کھلتی ہیں. اب اس کے تحت صدر الافاضل فرماتے ہیں کہ صبر کا نتیجہ یوسف علیہ السلام کی طرف سے صبر تھا اور دوسری جانب سے بدخواہی تھی، برا چاہنا تھا. دونوں کا رزلٹ اور انجام کیا ہوا؟ صبر کا نتیجہ سلامت و کرامت ہے، یعنی آپ سلامت بھی رہے اور آپ کی عزت میں اضافہ بھی ہوا. اور ایذا رسانی و بدخواہی کا انجام ندامت، یعنی انہیں شرمندہ ہونا پڑا. اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والا کامیاب ہوتا ہے اور بندے کو سختیوں کے پیش آنے سے مایوس نہ ہونا چاہیے. پھر آگے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ رحمت الہی دستگیری کرے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی اچھا کام کرنے جا رہا ہے اور اس کی راہ میں بعض لوگ رکاوٹ بن رہے ہیں، اپنی باتوں کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے اس کے لیے رکاوٹیں، اس کی ترقی کے راستے بند کیے جا رہے ہیں. تو لوگوں کی باتیں اور اس طرح کے معاملات کو دیکھ کر بعض اوقات انسان ڈس ہارڈ ہو جاتا ہے کہ میں منزل تک نہیں پہنچ سکوں گا. انسان کو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی حمایت پر ہی نظر رکھنی چاہیے. صدر الافاضل فرماتے ہیں رحمت الہی دستگیری کرے تو کسی کی بدخواہی کچھ نہیں کر سکتی. کیا بات ہے، اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے. ناظرین، اب کمال کا آپ نے حکم فرمایا کہ میرا کرتا لے جاؤ اور میرے والد صاحب کے چہرے پہ ڈال دینا. اب ذرا امیجن کریں بھائیوں کی خوشی کا عالم کیا ہوگا. ایک طرف غلہ لینے کے پیسے نہیں ہیں اور دوسری طرف اس شہر کا جو بادشاہ ہے یا کنٹرولر ہے یا امیر ہے وہ اب ان کا بھائی ہے اور اس نے معاف بھی کر دیا ہے اور اب ایک محبت کا سما ہے. اللہ اکبر. اب ذرا پتہ ہے کیا ہوا کہ آپ کا جو بڑا بھائی تھا یہودا، وہ پتہ کیا کہتا ہے کہ وہ کرتا بھی میں ہی لے کر گیا تھا جب حضرت یوسف کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا اور اس کے اوپر جو ہے وہ خون کے چھینٹے تھے، تو اب یہ خوشخبری والا کرتا بھی میں لے کے جاؤں گا. اور آپ کے پاس اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بندہ کئی دنوں کا سفر تھا، بغیر رکے پیدل چڑھتے دوڑتے ہوئے بس چلتا رہا کہ یہ خوشخبری کے لیے میں رکوں گا نہیں. دن رات سفر کیا اور اپنے والد صاحب کے پاس جب وہ کرتا لے کر گئے اور والد کے چہرے پر جب ڈالا گیا، یہ قرآن میں ہے، اور آپ کی بینائی جو ہے وہ واپس آ جاتی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے تہجد کے وقت کے بعد اپنے سب بیٹوں کے لیے دعا فرمائی اور یہ دعا مقبول ہوئی. چنانچہ آپ پر یہ وحی اتری کہ آپ کے صاحبزادوں کی خطائیں جو ہیں وہ بخش دی گئی ہیں. والد ہوتا ہے ناظرین، کتنا تکلیف تھی انہیں، مگر پھر بھی باپ نے بچوں کی معافی کی دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کی. آج بھی ماں باپ کو لوگ کتنا ستالیں، جب ماں باپ کے قدموں میں جاتے ہیں وہ بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یہ بچے ہوتے ہیں جو ماں باپ سے لڑتے ہیں. ماں باپ بڑے شفیق ہوتے ہیں. خدا را اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے، ان سے محبت کیجئے، ان کے لیے اچھا کیجئے، اور اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو خوب ان کے لیے دعائیں مغفرت کیجئے. اب مصر کو روانگی کا سامان ہونے لگا. یہاں ایک اور مدری پھول میں چاہوں گا راشد بھائی سے لیں گے. یہ تو شاندار، یوں سمجھیے کہ ہمارے پاس ثبوت ہے تبرک کے حوالے سے کہ اللہ کا ایک نبی جو ہے دوسرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اپنا کرتا بھیج رہے ہیں. یہاں تو بڑا آسان ہو گیا سمجھنا کہ تبرک میں برکت ہوتی ہے، اللہ والوں سے جو چیز مس ہو جائے اس میں برکت ہوتی ہے. آپ پہلے ہی دعا فرما دیتے، بینائی آ جاتی، مگر اپنا کرتا بھیجنا، اور کرتے کو جب لے کر وہ مصر میں داخل ہو رہے ہیں تو حضرت یعقوب کا یہ کہنا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، سبحان اللہ، اور پھر وہ کرتا جب آنکھوں پر آتا ہے تو بینائی آتی ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سبحان اللہ. یہ تو انبیاء کرام کی شان ہے، اور قرآن مجید میں جا بجا ہمیں تبرکات کا بیان نظر آتا ہے. مقام ابراہیم کو دیکھ لیا جائے، وہ برکت والا مقام ہے. پھر تابوت سکینہ کا ذکر ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی مبارک قمیص کا ذکر ہے. یعنی قرآن مجید میں بھی تواتر کے ساتھ ہمیں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں. احادیث مبارکہ کو دیکھ لیا جائے، پھر صحابہ کرام کے انداز کو دیکھا جائے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب وضو فرماتے تو آپ علیہ السلام کے مبارک جو وضو کا پانی ہوتا، بچا ہوا پانی ہوتا، اس کو لینے کے لیے صحابہ کرام لپکا کرتے تھے. اور روایت کے الفاظ ہیں کادو یقتتلون علی وضوئہ، اور ایک روایت میں کانو یقتتلون، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام گویا کہ لڑ پڑتے کہ نبی کریم علیہ السلام کا وہ تبرک لیں. جس کو ڈائریکٹ پانی ملتا وہ اس کی برکتیں لیتا، اور جس کو نہ مل سکتا وہ اپنے بھائی کے ہاتھ کی تری سے برکت لیتا. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا اس حوالے سے پورا رسالہ بھی موجود ہے. یہاں پر انبیاء کرام کی ایک اور عظمت و شان ظاہر ہوتی ہے جو آپ نے ذکر بھی فرمایا کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ مصر میں ہیں.
آپ کی قمیص وہاں سے روانہ ہو رہی ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی یہ شان بیان فرمائی کہ جب وہاں سے مصر سے کنعان کی طرف قافلہ روانہ ہوا، قال ابوہم، ان کے والد نے کہا، انی لأجد ریح یوسف، بے شک میں یوسف کی خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ تو علماء کرام نے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سچے نبی ہوتے ہیں ان کی جو حس ہوتی ہے سننے کی، دیکھنے کی، محسوس کرنے کی، وہ عام لوگوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ ہم سورہ نمل میں دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تقریباً 3 میل کے فاصلے سے ایک چونٹی کی آواز کو سنتے ہیں۔ یعنی آج اگر چونٹی ہمارے کان کے پردے پر بھی رکھ دی جائے، مبالغتاً میں عرض کر رہا ہوں، تو ہم اس کی آواز نہیں سن سکیں گے۔ لیکن یہ اللہ کے کیسے نبی ہیں کہ کیسی قوت سامعہ ہے، سننے کی کیسی طاقت ہے کہ 3 میل کے فاصلے سے حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی آواز سنتے ہیں۔ اور یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم اقدس کی خوشبو سے معمبر یہ جو کرتا تھا، اس کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو محسوس فرمائی، یہ کتنا ڈسٹینس تھا؟ مفسرین نے لکھا کہ تقریباً 8 دن کی مسافت تھی۔ یعنی 8 دن میں جتنا سفر طے ہوتا ہے اتنا فاصلہ تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام اس کو محسوس کرتے ہیں۔ یہاں پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا ایک شعر بھی میں بیان کروں گا کہ یوسف علیہ السلام کے کرتے کی کیا شان ہے کہ وہ کرتا جب روانہ ہوتا ہے تو اس کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام محسوس فرماتے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے جسم اقدس میں ایسی خوشبو ہے کہ آپ جس راہ سے گزرتے ہیں وہ خوشبودار ہو جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ کی جس گلی سے گزر فرماتے تو آپ کے گزر جانے کے بعد صحابہ کرام جب وہاں سے گزرتے تو وہ محسوس کر کے، خوشبو کو محسوس کر کے یہ کہتے کہ سرکار علیہ السلام کا یہاں سے گزر ہوا ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ رات کے وقت نبی کریم علیہ السلام کی پہچان کیسی ہوتی تھی؟ صحابہ کرام کا کتنا شاندار ذوق ہے، روایتوں میں آیا کہ رات کے وقت نبی کریم علیہ السلام کو آپ کی مبارک خوشبو کے ذریعے پہچانا جاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اب یہ ذکر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے کرتے کی، جسم اقدس کی خوشبو کی تو یہ شان ہے، لیکن پیارے آقا علیہ السلام کے بدن اقدس اور قدموں کی یہ شان ہے کہ عرب کا کوچا کوچا جو ہے نا وہ یوسفستان بنا ہے۔ ناظرین، اب مصر روانگی کا وقت شروع ہوا اور کیا شان سے سواریاں تیار ہو رہی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں اور خاندان والوں کو لانے کے لیے 200 سواریاں بھیج دیں، حالانکہ ابھی تو پیدل گئے تھے اور جس کو کہیں کہ بڑی مشکل سے ٹریول ہوا تھا، اب شان سے بلانا ہے، والد ہیں، والدہ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا، خاندان والوں کو جمع کیا تو کل 72 یا 73 لوگ تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے جب ساتھ مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 4000 کا لشکر بہت سے مصری سواروں کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے مصر کے گویا دروازے پر آ گئے۔ صدہا ریشمی جھنڈے تھے، قیمتی پرچم لہرا رہے تھے، ایک جلوس تھا، قطاریں باندھے گویا پیادے کھڑے ہیں، سپاہی کھڑے ہیں اور ماں باپ کا استقبال ہونا ہے، بھائیوں کا استقبال ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ لشکر دیکھا نا تو اپنے بیٹے سے پوچھنے کہ کیا یہ فرعون کا لشکر ہے؟ تو آپ کے بھائی یہودا نے کہا کہ نہیں بابا جی، یہ جو ہے وہ حضرت یوسف آپ کے فرزند ہیں، یہ ان کا لشکر ہے جو آپ کے استقبال کے لیے آئے ہیں، سواروں کے ساتھ آئے ہیں۔ کیا والد کی تعظیم تھی، والدہ کی تعظیم تھی، سبحان اللہ۔ اب جب یہ عجب منظر تھا نا ناظرین، تو اس وقت باپ بیٹے قریب ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اب جب سلام کرنے کا ارادہ کیا نا، اللہ اکبر، کیسی کیفیت ہوگی، کتنے سالوں بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ذرا ٹھہر جائیے، پہلے اپنے والد کو سلام کرنے دیجئے، کیونکہ انہوں نے ایک بڑا رکت انگیز سلام تیار کیا ہے، یعنی ایک ایسے الفاظ ہیں، پہلے اپنے والد کو آپ سلام کرنے دیجئے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا السلام علیکہ یا مذہب الاحزان، یعنی اے تمام غموں کو دور کرنے والے، آپ پر سلام ہو۔ اپنے بیٹے سے اس طرح بات کر رہے ہیں۔ اب باپ بیٹے نے معانقہ کیا، گلے ملے، ہاتھ ملایا، بہت دیر تک آنسو بہتے رہے۔ ایک عجب منظر تھا۔ اب خیمے میں تشریف لائے، ایک مزین خوبصورت خیمہ سجایا گیا تھا۔ اس کے بعد شاہی محل میں گئے، والد محترم کو شاہی محل میں آپ نے شاہی تخت پر بٹھایا۔ سارے بھائی اور جو بھائی تھے 11 وہ قریب بیٹھ گئے، والدہ بھی تشریف فرما ہو گئیں، اور پھر سب بیک وقت آپ علیہ السلام کے لیے تعظیم کے لیے سجدے میں گر گئے۔ اور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار سے یہ کہا تھا کہ اے میرے والد، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے بتایا تھا کہ آپ نے خواب دیکھا تھا 11 ستارے اور چاند اور سورج آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، اور اللہ نے یہ تعبیر آپ کو ایسے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ بھی
10 محرم کو عاشورہ کے دن وقوع پذیر ہوا تھا. یعنی جو ملاقات ہوئی تھی حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کی اور یہ جو سجدہ ہوا تھا یہ 10 محرم تھی, عاشورہ کا دن تھا. اب کمال کا واقعہ ہے پھر وہ زندگی کتنی اچھی گزری اور کس انداز سے گزری. لیکن یہاں میں 2 باتیں چاہوں گا کلیریفائی ہو جائیں, کوئی کنفیوژن نہ رہے. سجدے کے حوالے سے بھی راشد بھائی کچھ بتا دیجئے کہ یہ جو سجدہ ہوا تھا ہماری جو شریعت میں تو سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے اور ظاہر عبادت کا سجدہ تو کفر کی طرف لے جائے گا. اور دوسری بات یہ بھی میں چاہوں گا کہ اب ان کے بھائیوں کے بارے میں ہمارا کیا کانسیپٹ ہونا چاہیے, کیونکہ یقیناً ایک وقت میں تو انہوں نے کافی تکلیف دی لیکن اس کے بعد حضرت یعقوب نے بھی ان کے لیے دعا کر دی, حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی معاف کر دیا. تو کچھ آپ مدنی پھول دیں, پھر اینڈنگ ریمارکس ہم اسد بھائی سے لیں گے انشاءاللہ. جی, سجدہ تعظیمی کے حوالے سے یہ عرض ہے کہ بنیادی طور پر سجدے کی علماء کرام نے 2 قسمیں بیان کی. ایک ہوتا ہے سجدہ تعبدی جس کو سجدہ عبادت کہا جاتا ہے, اور ایک سجدہ تحیت ہوتا ہے جس کو سجدہ تعظیمی بھی کہا جاتا ہے. جو عبادت والا سجدہ ہوتا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ سامنے والے کو خدا سمجھ کر, عبادت کا مستحق سمجھ کر اس کو سجدہ کیا جاتا ہے, اور یہ رب تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہر ایک کے لیے, کسی کے لیے بھی اگر معاذ اللہ کیا جائے تو یہ کفر و شرک ہے. اور یہ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم علیہ السلام کی شریعت تک ہر نبی کی شریعت میں یہ عبادت والا سجدہ جو ہے رب کی ذات کے ساتھ ہی خاص رہا ہے. کسی غیر خدا کے لیے سجدے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. یعنی وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا وہ بھی تعظیمی تھا. جی جی جی, ٹھیک ہے. جو سجدہ عبادت والا ہے وہ تو ہر شریعت میں شرک رہا ہے, کفر رہا ہے. لیکن جو سجدہ تعظیمی ہے کہ کسی کو رسپیکٹ دی جائے, اس میں ہوتا یہ ہے کہ سامنے والے کو اعزاز دینے کے لیے, اس کا احترام ظاہر کرنے کے لیے اس کو سجدہ کیا جاتا ہے. تو یہ پچھلی شریعتوں میں حکم تھا, ہماری شریعت میں قیام تعظیمی کا تو حکم ہے کہ کسی کی رسپیکٹ میں آپ کھڑے ہو جائیں, اس کے ہاتھ چوم لیں, لیکن سجدہ تعظیمی کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو آپ کو سجدہ کیا, حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا, یہ سجدہ تعظیمی تھا. اور اس شریعت میں چونکہ منع کر دیا گیا ہے کہ اب نبی کریم علیہ السلام آخری نبی ہیں, اب اگر سجدہ تعظیمی کی اجازت دی جائے, اس کی ایک حکمت علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ معاذ اللہ ایسا نہ ہو کہ پھر لوگ اس سجدہ تعظیمی سے آگے بڑھ کر اگلے سٹیپ پر آ کر عبادت والا سجدہ کر دیں. تو یہ شریعت کا ایک حسن ہے, ایک انداز ہے کہ شریعت ایسے کام سے ہی روک دیتی ہے کہ جو برائی کی طرف لے جانے والا ہو. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اسی بات کو ایک تو پوری تحقیق فرماتے ہیں, الزبدۃ الزکیہ فی تحریمی سجود التحیہ, پوری کتاب آپ نے تحریر فرمائی, تقریباً 40 حدیثوں اور سینکڑوں دلائل کے ساتھ آپ نے یہ ثابت فرمایا کہ ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے. لیکن اس پورے رسالے کا جو خلاصہ ہے الزبدۃ الزکیہ فی تحریمی سجود التحیہ, اس کا خلاصہ کنکلوڈ کرتے ہوئے ایک شعر میں بیان کرتے ہیں, نہ ہو آقا کو سجدہ آدم و یوسف کو سجدہ ہو. یعنی اگر مقام و مرتبہ دیکھا جائے, عزت اور اعزاز دیکھا جائے, تو آدم علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام سے بڑا مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کا ہے. تو سجدہ تعظیمی اگر ہونا تھا تو حضور کو ہوتا, لیکن شریعت نے روک دیا تاکہ یہ چیز آگے کسی دوسری برائی کی طرف نہ لے جائے. نہ ہو آقا کو سجدہ آدم و یوسف کو سجدہ ہو, مگر سدے ذرائع داب ہے اپنی شریعت کا کہ برائی کے دروازے کو بند کرنا یہ شریعت کا طریقہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملی کہ جو جہالت کی وجہ سے بعض اوقات مزارات اولیاء پر جا کر بے شک وہ بھی تعظیمی سجدہ کر رہے ہوتے ہیں یا چوکھٹ کو اس طرح چوم رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں, تو ان چیزوں سے خدا را بچیے. یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے, یہ آداب بھی نہیں ہے مزارات اولیاء پہ جانے کا. ہمیں صحیح طریقے سے اگر جائیں, برکت لینی ہے تو قرآن و حدیث کے ذریعے علماء کرام نے جو میں طریقہ بیان کیا اس کے مطابق جا کے ہمیں حاضری دینی چاہیے. اسد بھائی یہاں وہ جو بات ہوئی کہ ایک تو سجدے والی بات ہو گئی, اور دوسری بات جو میں نے سوال کیا تھا جو ہم نے کلیریفائی, ہاں ان کے بھائیوں کے حوالے سے, اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ جی ماشاءاللہ آپ نے بھی وضاحت کی, بلکہ قرآن میں ان کی برات کا جب اظہار ہو گیا تو اگین وہی بات ہے کہ جب کسی کو رب نے معاف کر دیا اور جس کا حق انہوں نے ضائع کیا تھا اپنے بھائی کا, یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا, والد نے بھی معاف کر دیا, تو ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اس پر کوئی بد کلامی کریں, ایون کہ اپنے ذہن میں بھی کمزور بات نہ لائیں. اور یہی ہمارا طرز عمل جو ہے نا, ہم سے جو پہلے گزر چکے, جو مسلمان گزر چکے یا اس وقت موجود ہیں, جب کسی نے رجوع کر لیا تو اب اس کے بارے میں اپنے دل و دماغ کو بھی ہمیں صاف رکھنا ہے. اگر نہیں رکھیں گے تو یہ ہماری گرفت ہوگی. ایک جملہ بڑا پیارا ہے, جس چیز کی شریعت جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ڈالتی یا اس کو کرٹیسائز نہیں کرتی, تو ہم کیوں کرٹیسائز کرتے ہیں؟ یہ ہے. اچھا, دوسرا ایک بار بار خیال آتا ہے کہ ہمارے کریکٹر اور حسن اخلاق اور کسی بھی اچھی ہیبٹ کا ریفرنس انبیاء اولیاء ہونے چاہیے. ایک بڑا مرض ہے, بڑا دکھ ہوتا ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ بعض مسلمان
اچھی چیز کا ریفرنس غیروں میں ڈھونڈتے ہیں ایسا ہی ہے کہ یار اگر کوئی حسن اخلاق کی، جیسے ہم نے آج صبر کی، معافی کی، اس جو سے بھی بڑا بات کیا کی، اخلاق ہوگا؟ اچھا تو بھائی جب ریفرنس ہماری قرآن و حدیث میں موجود ہے تو یہ ہمارے لیے ریفرنس سبحان ہونا اللہ، چاہیے، سبحان نہ اللہ۔ کہ کوئی غیر مسلم یا کوئی ایسا شخص کہ جس کا دین سے تعلق نہ ہو۔ اور بعض لوگ بڑا اس میں مبالغے سے کام لیتے ہیں کہ یار فلاں قوم ایسی ہے، فلاں کی مثال دیں گے، اپنے اسپیچز کے اندر دیں گے، اپنی ٹریننگز کے اندر دیں گے، یا عام گفتگو کے اندر بھی دیں گے۔ تو خدا را ہم مسلمان ہیں، ہاں اگر مسلمانوں میں عملی طور پر، وقتی طور پر یا کہیں جزوی طور پر کوئی کمزوری ہے تو اس کو ہم کرٹیسائز کریں گے، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن یار یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی اچھی چیز کا تذکرہ ہو تو آپ اس کا ریفرنس کہیں اور سے ڈھونڈیں۔ اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو احساس کمتری ہوتی ہے، یعنی کہ ذہنی طور پر مغلوب ہو جاتے ہیں لوگ اور کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ دوسرا، ایک بڑی تعداد ہے جس کو اپنے بزرگوں کا، انبیاء کا، اولیاء کا سیرت کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کو اس نظر سے ہم نے پڑھا ہی نہیں ہوتا۔ جیسے یہ واقعہ ہم نے جو پورا تذکرہ کیا تو ماشاءاللہ یہ ہمارے بڑوں کی تربیت ہے کہ ہم نے واقعہ ہی بیان کیا، لیکن صرف واقعہ نہیں بیان کیا، اس کے ضمن میں ہم نے مدنی پھول بھی حاصل کیے، تربیت کی بات کی۔ تو بھائی جب ہم واقعات کو پڑھیں، قرآن و حدیث کو پڑھیں تو ہر چیز اس کے اندر موجود ہے۔ ہم اس اینک سے، اس ذہن سے، اس نظریے سے ہم اس کو پڑھیں تو صحیح، ہماری کم علمی کی وجہ سے ہم بعض اوقات اچھی چیز کا ریفرنس کہیں اور ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور یہ چیز بعض اوقات بڑی نقصان دہ ہوتی ہے۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ ہمارے آقا میں کون سی خوبی ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں خوبی جب بنتی ہے جب نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری دیتی ہے، تو تمام اخلاق جو ہیں، تو اخلاق کا اعلیٰ ترین اگر کوئی مظہر ہے ہمارے لیے اور رول ماڈل ہیں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ پڑھیں تو صحیح نا سیرت مصطفیٰ کو، کیسے کیسے واقعات ہیں، کیسا درگزر ہے، کیسی نرمی ہے، کیسے حقوق العباد، جانوروں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں۔ آج دنیا بھر کے لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ اس قوم میں ایسا ہے تو اس قوم میں ایسا ہے، ارے پڑھو تو صحیح نبی پاک کی تربیت کیسی تھی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم ایسے نہیں بن سکے جیسا انہوں نے ہمیں تربیت فرمائی، تو ہم اسلام کو کرٹیسائز نہ کریں۔ ہم مسلمان ضرور ہم میں سے کچھ بے عمل ہو گئے ہیں، مگر وہ دن آئیں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے، لیکن سنت رسول کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ راشد بھائی کچھ آخری بات آپ بھی کرنا چاہیں؟ حضرت یہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، جیسے ہم نے سنا کہ ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات نہیں کرنی، بعد میں تو کافی بڑا مرتبہ بھی ان کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ جی، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے انہی کے حوالے سے سوال کیا گیا تھا فتاوی رضویہ شریف کی 15ویں جلد میں کہ ان کو معاذ اللہ کوئی اگر برا کہتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، تو امام علیہ سنت نے ذکر فرمایا کہ ایک قول کے مطابق تو یہ نبی تھے، یعنی ان کو بھی نبوت ملی، اور اس طور پر اگر معاذ اللہ ان کو برا کہا جائے گا تو بندہ دار اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا، اور اگر نبوت کا منصب ان کے لیے نہ بھی مانا جائے تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے، رب تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے تھے اور نبی زادے تھے، اور چونکہ انہوں نے اپنی جو بھی معاملہ کیا تھا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے شدید محبت کی بنا پر کیا تھا، اور بعد میں ندامت کے ساتھ اس کا اعتراف کیا تھا، معافی مانگی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی معاف فرمایا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی رب کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کی اور رب نے بھی بخشا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف میں ہم دیکھتے ہیں کہیں بھی ان کے لیے کوئی مذمت کا کلمہ ارشاد نہیں فرمایا، لہٰذا ان کی شان میں کوئی ایسے ہلکا جملہ نہیں کہنا چاہیے، جو معاملہ ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اسی کے ساتھ حضرت زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ذکر کروں گا کہ ان سے جو بھی معاملہ ہوا جس کا قرآن مجید برہان رشید میں بیان ہوا، لیکن بعد میں انہوں نے بھی اعتراف کیا، اور وہ اعتراف ان کا ندامت اور معافی کے حکم میں تھا، اور پھر یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجہ بن گئی تھی۔ تو حضرت زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں، دوسرا حضرت یوسف علیہ السلام کی صحابیہ ہیں، تو ان کے حوالے سے بھی نیگیٹو بات نہیں ہونی چاہیے۔ بعض اوقات غلط حوالے سے، غلط باتوں کے حوالے سے جب وہ حوالہ دیا جاتا ہے تو معاذ اللہ ان کا ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ بہت بڑی جرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کا بھی ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے جو سچے نبی ہیں اور ان کے جو مومنین صحابہ تھے، ساتھی تھے، ان کا بھی ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واہ واہ واہ، بڑی کمال کی بات کی ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ کبھی بھی زندگی میں بے ادبی کی طرف نہیں جانا ہے۔ اللہ والوں کا ذکر کریں، بزرگوں کا ذکر کریں، اچھے الفاظ میں کریں۔ واقعات زندگی میں بہت سارے ہوتے ہیں، اب ہم کون، ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں۔ اور جب بڑی پیاری بات ہم نے سنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے ان کا مرتبہ، پھر بی بی حضرت زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جو اللہ کریم نے انہیں معاف فرما دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا، تو ہماری کوئی اوقات نہیں۔ تو بہرحال ایک ہسٹوریکل
واقعہ ہے، کمال کا واقعہ ہے. مجھے امید ہے ناظرین بہت کچھ آپ نے سیکھا ہوگا جو بعد میں اس پروگرام کو دیکھیں گے سیکھیں گے. اور اس سے ایک اور پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ ہم نے تو یوں سمجھے کہ چند منٹوں میں یہ بات پوری کر لی ہے. آپ خود حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن سے پڑھیں، سیرت حضرت یوسف علیہ السلام پڑھیں. 2 کتابیں، 2 آپ کو ریفرنس دیتا ہوں. بہت خوبصورت کتاب ہے سیرت الانبیاء. مفتی قاسم صاحب نے یہ کتاب لکھ کر امت پر بہت بڑا احسان کیا ہے، تحفہ دیا ہے ہمیں. انبیاء کرام کے واقعات بہت آسان الفاظ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہیں. اور مفتی صاحب نے ہی تفسیر قرآن صراط الجنان جو لکھی ہے. میں ایک اور مشورہ بھی دوں گا کہ سورہ یوسف کی تفسیر جو ہے وہ آپ تفسیر قرآن صراط الجنان سے پڑھیں. جب ڈائریکٹلی بندہ قرآن سے کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے اور سیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کی فیلنگ ہی اور ہوتی ہے. تو اللہ کریم ہمیں قرآن سے سچی محبت عطا فرمائے. ماہ رمضان کی آمد ہے. میں ایڈوانس میں آپ کو مبارکباد دے دیتا ہوں کیونکہ اگلا سلسلہ اب ہمارا ماہ رمضان کے بعد ہی ہو سکے گا. تو ہم اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ. اے اللہ ہمیں صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ رمضان سے ملانا، پورے روزے رکھنا، پوری تراویح پڑھنا نصیب فرما. ہمیں بھی آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور انشاءاللہ مدنی مذاکرے آپ نے دیکھنے ہیں، مدنی چینل کے ساتھ رمضان گزارنا ہے. بہت کچھ نیا لا رہے ہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے انبیاء ہمارے انبیاء ہمارے